آج ہم آپ کو اسلامی پیغمبروں کا شجرہ نسب دکھانے جا رہے ہیں، خاص طور پہ وہ 25 انبیاء جن کا قرآن میں ناموں سے ذکر کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں بہت سے نام بائبل کے ناموں کی طرح ہی ہیں، تاہم ان میں کچھ فرق بھی موجود ہے۔ ویورز، ہم وضاحت کرنے کے لیے مختلف قسم کے چارٹس کا استعمال کریں گے۔ عیسائیت کی طرح اسلامی نبوت کا آغاز بھی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے، جن کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام تھی، جو اس دنیا کے سب سے پہلے انسان تھی۔ اسلام اور عیسائیت کے درمیان ایک اور بڑا فرق یہ ہے کہ اسلام میں یہ 25 افراد جو اسلامی چارٹ پہ نمایاں ہیں سب کو نبی مانا جاتا ہے، جبکہ عیسائیت میں لفظ نبی صرف چند مخصوص افراد جیسا کہ حضرت موسیٰ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے 4 بچے تھے۔ پہلے لڑکے کا نام قابیل تھا جس کی جڑواں بہن اقلیمیہ تھی، اور دوسرا لڑکا حابیل تھا جس کی جڑواں بہن کا نام لہودا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کے لیے حابیل کی جڑواں بہن اور حابیل کے لیے قابیل کی جڑواں بہن سے شادی کا اہتمام کیا، لیکن قابیل کو بہت غصہ آیا کیونکہ اسے یہ لگتا تھا کہ اس کی اپنی جڑواں بہن زیادہ پرکشش ہے، اس لیے وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ دوسری وجوہات کی بنا پہ قابیل نے اپنے چھوٹے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس طرح اسلامی نسل ان کے تیسرے بھائی کے ذریعے جاری رہی، جسے شیٹ یا سیٹ کہا جاتا تھا۔ اسلام میں اگلے بڑے پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو عام طور پہ بائبل میں ہنوک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم استعمال کیا، اور سب سے پہلے جنہوں نے ایسٹرونومی اور دوسری سائنسز پہ کام کیا وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا بھی تھے۔ آپ چارٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بعض انبیاء کو زیادہ نمایاں کیا ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان انبیاء کو اولو العزمی کہا جاتا ہے یا محدث الانبیاء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بلا شبہ حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا کی پہلی کشتی بنائی تھی، جو چند دوسرے انسانوں اور جانوروں کے ایک گروپ کے ساتھ اللہ کے ایک عذاب یعنی ایک سیلاب سے بچ گئے تھے، اور ان کا چوتھا بیٹا اور بیوی سیلاب میں ڈوب گئے تھے کیونکہ وہ نافرمانوں میں سے تھے۔ اگلے 2 نبیوں یعنی ہود اور صالح علیہ السلام کی کہانی بائبل میں نہیں ملتی، تاہم قرآن میں عرب کے ایک قبیلے کے بارے میں آتا ہے جسے سمود کہا جاتا تھا، جس نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ انہیں اللہ کی طرف سے کوئی نشانی دیں۔ اس مطالبے کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی کو معجزانہ طور پہ پتھر سے پیدا کر دیا، لیکن قوم سمود نے آخرکار اس اونٹنی کو زخمی کر دیا، اور اسی وجہ سے اللہ کی طرف سے آنے والے زلزلے میں تباہ ہو گئے۔ اب ہم 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے دوسرے کی طرف آتے ہیں، جن کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جن کو یہودی اور عیسائی ابراہم کے نام سے جانتے ہیں۔ ویورز، اس جگہ پہ پیغمبروں کے خاندان میں ایک بہت اہم تقسیم ہے، اور واقعات کے قرآنی نسخے اور بائبل کے نسخوں کے درمیان بھی کئی بڑے فرق ہیں۔ دونوں روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بڑے بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ عرب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، جبکہ بنی اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اسلامی روایات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بہت سے ایسے واقعات ہیں جو بائبل میں نہیں ملتے۔ ایک مشہور قصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید کی تبلیغ کرنے کی وجہ سے آگ میں ڈال دیا گیا، اور وہ بغیر کسی نقصان کے اس آگ سے باہر نکل آئے۔ لیکن اسلام اور بائبل کے نسخوں میں جس کہانی میں سب سے زیادہ فرق ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کا واقعہ ہے۔ بائبل کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا گیا، جبکہ قرآن میں قربان ہونے والے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا بیٹا یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اسلام میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں کو نبی مانا جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبی مانا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو مکہ لے گئے، جہاں ان دونوں نے مل کے خانہ کعبہ تعمیر کیا،
جو اسلام کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ ویورز، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ باقی تمام انبیاء حضرت اسحاق کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس طرح سے منفرد ہیں کہ ان کا قصہ قرآن مجید میں ایک سورت کی شکل میں مکمل طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ بنیادی طور پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پسندیدہ تھے۔ اسی وجہ سے ان کے دوسرے بھائیوں نے حسد کرتے ہوئے انہیں کنویں میں پھینک دیا، لیکن پھر بعد میں وہ مصر کے بادشاہ بن کے سامنے آئے۔ اگلے 2 نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے نہ تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت یعقوب کے بھائی کی اولاد میں سے تھے، جبکہ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے مدیان کی اولاد میں سے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگرچہ اسلام کی ابتدا عرب میں ہوئی، لیکن قرآن میں جن 25 انبیاء کا نام لیا گیا ہے، ان میں سے صرف 4 وہاں مقیم رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان 4 میں سے ایک تھے، باقی حضرت ہود اور صالح علیہ السلام ہیں، جن کا ذکر ہم پہلے ہی کر چکے ہیں، اور یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت صفورہ علیہ السلام کی شادی اگلے بڑے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 5 اولو العزم انبیاء میں سے تیسرے نمبر پہ ہیں، اور در حقیقت قرآن مجید میں ان کا نام کسی بھی دوسرے نبی سے زیادہ یعنی 135 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے، اور ان دونوں بھائیوں کا تعلق ایک واقعے سے ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 4 انبیاء میں سے پہلے تھے کہ جن پہ ایک آسمانی کتاب نازل ہوئی۔ قرآن کریم اسلام کی سب سے مقدس کتاب ہے، تاہم 3 اور کتابیں ہیں جنہیں مسلمان مقدس مانتے ہیں، اور ان تینوں کا ذکر خود قرآن میں بھی موجود ہے۔ پہلی کتاب تورات ہے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ تورات کے ساتھ ان کی وابستگی کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام یقیناً یہودیت کے اہم ترین پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ دوستو، اس فہرست میں اس کے بعد 2 ایسی شخصیات آتی ہیں کہ جو ایک ہی وقت میں نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ کے لقب پہ بھی فائز تھے، جو کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ یہ باپ بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کی اولاد میں سے تھے، جن کا نام یہودا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کا تعلق بھی ایک مخصوص مقدس کتاب سے ہے، جسے زبور کہا جاتا ہے۔ ویورز، ان کے بعد حضرت الیاس اور ان کے جانشین الیسع آتے ہیں، اور یہ دونوں حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ویورز، قرآن میں ایک اور نبی کا ذکر بھی آتا ہے جن کا نام حضرت یونس علیہ السلام تھا، جنہیں ایک بہت بڑی مچھلی نے زندہ نگل لیا تھا۔ اس کے بعد ہم حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت یحییٰ کے والد تھے۔ قرآن مجید کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کی ایک بہن تھی، جس کی شادی عمران نامی ایک شخص سے ہوئی تھی۔ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے، لیکن پھر حضرت عمران کی وفات کے بعد حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا کی سرپرستی میں آ گئیں۔ بلا شبہ حضرت مریم علیہ السلام سے بھی زیادہ معروف ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اسلام میں حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت جنم دیا کہ جب وہ کنواری تھی، اور اسلام کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی باپ نہ تھے، تاہم عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک باپ تھا، اور وہ خدا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ ان پر اسلام کی 4 مقدس کتابوں میں سے تیسری کتاب یعنی انجیل نازل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قابل غور بات یہ ہے کہ مسلمان اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری آمد پر یقین رکھتے ہیں، جو کہ تاریخ کے آخر میں واقع ہوگی۔ اب ہم اسلام کے سب سے اہم پیغمبر کی طرف آتے ہیں، جو کہ 5ویں اولو العزم پیغمبر ہیں، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، اس لیے انہیں خاتم النبیین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔
اور اگر دوسرے لفظوں میں بات کی جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ براہ راست رابطہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی آخری اور سب سے اہم کتاب قرآن نازل کی۔ مسلمانوں کے لیے قرآن صرف ایک کتاب ہی نہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے کسی حصے کو بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور اسی لیے یہ بائبل سے بالکل مختلف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہر گوشے کی تفصیلات محفوظ کی گئی ہیں۔ آپ کی پہلی بیوی کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ ان کے صرف 4 بچے جوانی تک زندہ رہے، اور وہ چاروں بیٹیاں تھیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ تھیں۔ تاہم ان چاروں بیٹیوں میں سے صرف ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد ہے، جو اپنے بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے آج بھی زندہ ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی سب سے پہلے ان کے پہلے سسر حضرت ابو بکر، دوسرے ان کے دوسرے سسر حضرت عمر، تیسرے ان کے داماد حضرت عثمان، اور پھر چوتھے ان کے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ مسلمان ان چاروں کو اسلام کے پہلے 4 خلیفہ مانتے ہیں۔ چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد خلافت سب سے پہلے اموی خاندان جو کہ حضرت عثمان کا خاندان تھا اور اس کے بعد عباسی خاندان کے پاس گئی۔ ان دونوں خاندانوں کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گہرا تعلق تھا، تاہم ان میں سے کوئی بھی خاندان حضرت محمد کی اولاد میں سے نہ تھا۔ ویورز، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ کمنٹس میں آپ کی رائے جان کر ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔